الغریب، الغریب مطلب ثالث کا الغریب. تو جیسے مشہور کی پہلے لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف دیکھے تھے، عزیز کی لغوی اور اصطلاحی تعریف دیکھے، اب اسی طرح سے غریب کی پہلے لغوی تعریف رہے گی، پھر اصطلاحی تعریف. تو لغوی تعریف ہوا صفت مشبہہ، جیسے اس کے لیے کہا تھا العزیز کے لیے کہ وہ صفت مشبہہ ہے، اور صفت مشبہہ پر بات ہو گئی ہے. تو یہ صفت مشبہہ ہے غریب عزیز کی طرح، اور منفرد کے معنی میں ہے. غریب جو اکیلا ہو، تنہا ہو، اور اس کا کوئی دوست یار نہ ہو. یا مسافر کو بھی غریب کہتے ہیں. غریب البعید عن اقاربہ، جو اپنے رشتہ داروں سے دور ہو، اجنبی جگہوں پر ہو، اس کے رشتہ دار نہ ہوں وہاں، اس کے دوست اور یار نہ ہوں وہاں، تو اس کو کہتے ہیں غریب. صفت مشبہہ ہے، اکیلے اور منفرد کے معنی میں ہے. ایک اور معنی اس کا ہے جو اپنے رشتہ داروں سے بہت دور ہو، اجنبی جگہوں پر ہو. اصطلاحی تعریف اس کی ہے ما ينفرد بروایتہ راو واحد، ما ينفرد بروایتہ راو واحد، کہ جس کی روایت میں کوئی ایک راوی منفرد ہو، یعنی ایک ہی راوی ہو. اب یہ تعداد چاہے کسی ایک طبقے میں ہو یا دو میں ہو، اگر کسی بھی زمانے میں اس حدیث کا راوی صرف ایک بچا ہے تو وہ حدیث اس اصطلاح کے مطابق غریب کہلائے گی. جس کی روایت جسے روایت کرنے میں کوئی ایک راوی منفرد ہو، اکیلا ہو. مشہور کی تعریف پڑھے تھے کہ جسے روایت کرنے والے ہر طبقے میں کم سے کم 3 ہوں. اور مستفیض کی تعریف میں یہ پڑھے تھے کہ یہ مشہور کے ہم معنی ہے. ایک تعریف اور دیکھے تھے کہ جس کی تعداد 3 تو ہو لیکن سند کے اول اور آخر میں تعداد ایک جیسی. عزیز کی تعریف پڑھے کہ جس کے راوی کسی طبقے میں صرف 2 ہوں، جسے روایت کرنے والے کسی بھی طبقے میں 2 ہوں. اور غریب جس کا راوی کسی طبقے میں صرف 1 ہو تو وہ ہے غریب. اچھا، اب اس کے بعد یہاں دوسرے نقطے کے تحت شرح التعریف، تعریف کی شرح بتا رہے ہیں. اے هو الحدیث الذي يستقل بروایته شخص واحد، غریب وہ حدیث ہے جسے روایت کرنے میں کوئی ایک راوی، ایک شخص مستقل ہو، یعنی صرف ایک ہی راوی ہو. اما فی کل طبقہ من طبقات السند، چاہے سند کے طبقات میں سے ہر طبقے میں، ہر زمانے میں، او فی بعض طبقات السند، یا سند کے کسی ایک طبقے یا بعض طبقے میں. ولو فی طبقہ واحدہ، اگرچہ ایک ہی طبقے میں تنہائی آ جائے. یعنی اگر کسی ایک طبقے میں ایک راوی منفرد ہوا ہے اور باقی میں نہیں ہے تو بھی وہ حدیث غریب ہی کہلائے گی. اگر کسی بھی زمانے میں
کسی بھی سند کے طبقے میں راوی تنہا ہوا تو وہ حدیث غریب ہے، اور اگر بھلے اس میں اور دیگر طبقات میں 2 ہوں 4 ہوں، کیونکہ اعتبار عقل کا ہے۔ اعتبار عقل کا ہے، کم سے کم کا ہے، زیادہ کا اعتبار نہیں ہے۔ تو اگر کسی طبقے میں راوی ایک ہوا تو وہ غریب ہو جائے گی۔ اچھا، تو یہی انہوں نے صراحت کی ہے کہ ولو فی طبقۃ واحدہ، اگرچہ کسی ایک طبقے میں راوی منفرد ہوا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آگے کیا دیا ہوا ہے؟ ولو فی ولا تضر زیادہ علی واحد فی باقی طبقات السند، اور دیگر باقی طبقات سند پر ایک سے زائد کی زیادتی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ نہ سوچیں کہ اگر کسی اور طبقے میں راوی 2 ہو گئے تو اس پر عزیز کا حکم لگے گا، کسی طبقے میں 3 ہو گئے تو اس پر مشہور کا حکم لگے گا۔ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ لأن العبرۃ للعقل، عبرت اور اعتبار کم کا ہوگا، زیادہ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تیسرا نقطہ ہے تسمیہ ثانیہ لہو۔ تسمیہ ثانیہ لہو یعنی اس کا دوسرا ایک نام، غریب کا ایک نام اور ہے، غریب کا تسمیہ ثانیہ۔ تو یطلق کثیر من العلماء علی الغریب اسما آخر، بہت سے علماء کرام غریب پر ایک دوسرے نام کا بھی اطلاق کرتے ہیں، اور وہ ہے الفرد۔ غریب کو فرد بھی کہا جاتا ہے، لأن فیہ الراوی ینفرد بروایتہ علی انہما مترادفان، تو اس اعتبار سے کہ یہ دونوں مترادف ہیں، فرد کوئی الگ چیز نہیں ہے اور غریب کوئی مختلف نہیں ہے، دونوں مترادف ہیں، وہی غریب ہے وہی فرد ہے۔ کچھ لوگ فرد کے نام سے یاد کرتے ہیں اور کچھ لوگ غریب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وغایر بعض العلماء بینہما، اور بعض علماء نے ان دونوں میں فرق بھی بتایا ہے، غایرہ مغایرت رکھی ہے یعنی فرق رکھا ہے، اختلاف بتایا ہے، کہا نہیں مترادف نہیں ہے، غریب اور فرد دونوں ہم معنی نہیں ہیں بلکہ فرق ہے۔ فجعل کل منہما نوعا مستقل، تو ان میں سے ہر ایک کو ایک مستقل نوع بتایا ہے، ایک مستقل قسم گردانا ہے ان میں سے ہر ایک کو، یعنی کہا فرد الگ ہے ایک فرد اور غریب الگ ہے۔ لیکن الحافظ ابن حجر یعدہما مترادفین لغتا و اصطلاحا، لیکن ایک نام اور ہستی حافظ ابن حجر نے ان دونوں کو مترادف شمار کیا ہے لغتاً اور اصطلاحاً۔ لغت اور اصطلاح میں کہا کہ دونوں ہم معنی ہیں، الگ نہیں ہیں، دونوں ہم معنی ہیں، اور حافظ ابن حجر اس سلسلے میں بہت معتبر شخصیت ہیں۔ یعدہما مترادفین لغتاً بھی اور اصطلاحاً بھی، کہا فرد کا نام غریب ہے، غریب کا نام فرد ہے، فرد بھی وہی منفرد کے معنی میں ہے اور غریب بھی۔
فرد بھی وہی ہے جس میں راوی منفرد ہو ایک، اور غریب بھی وہی ہے جس میں صرف ایک راوی پایا جائے کسی بھی طبقے میں. الا انه قال، سوائے اس کے کہ انہوں نے اتنی بات کہی ہے کہ ان اہل الاصطلاح غایروا بینہما من حیث کثرت الاستعمال وقلته. جی تو سوائے اس کے کہ اہل اصطلاح نے فرق کیا ہے ان دونوں کے بیچ کثرت استعمال اور قلت استعمال کے اعتبار سے. تو فالفرد اکثر ما یطلقونہ علی الفرد المطلق والغریب اکثر ما یطلقونہ علی الفرد النسبی. تو کہتے ہیں کہ فرد اکثر اس کا استعمال فرد مطلق پر ہوتا ہے اور غریب کا اطلاق اکثر فرد نسبی پر ہوتا ہے. فرد نسبی پر غریب کا اطلاق کرتے ہیں اور فرد مطلق پر فرد کا اطلاق کرتے ہیں. اتنی بات انہوں نے کہی ہے. یعنی فرد کی دو قسم ہیں، فرد مطلق اور فرد نسبی یا فرد نسبی، نسبت سے نسبی ہے. تو فرد نسبی اور فرد مطلق دو قسم ہے فرد کی. تو جو فرد مطلق ہے اس پر عام طور پر علماء فرد کا اطلاق کرتے ہیں، اور جو فرد نسبی ہے اس کو غریب کے نام سے جانتے ہیں. تو اتنا فرق ہے. اس تیسرے نقطے میں ہم نے یہ جانا ہے کہ غریب کا ایک تسمیہ ثانیہ بھی ہے، غریب کا ایک دوسرا نام بھی ہے، اور وہ ہے فرد. کچھ لوگ کہتے ہیں غریب اور فرد دونوں ہم معنی ہیں، کچھ نے فرق بتایا ہے، کچھ نے کہا الگ ہیں. حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ یہ ایک ہی ہیں دونوں. البتہ اتنا فرق ہے کہ کثرت استعمال اور قلت استعمال میں علماء نے فرق رکھا ہے، اور فرد مطلق کو علماء فرد کہتے ہیں اور فرد نسبی کو غریب کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ یاد رکھیں. اور اگر یہ نہ سمجھ میں آئے تو اتنا جانیے کہ فرد غریب کا ایک اور نام ہے اور وہ ہے فرد. بس غریب کا ایک نام اور ہے وہ فرد. فرد کی دو قسمیں ہیں، فرد مطلق اور فرد نسبی. اب آگے دیکھتے ہیں غریب کی اقسام کیا ہیں. غریب کی قسمیں، غریب کے اقسام. تو یقسم الغریب بالنسبت لموضع التفرد فيه الى قسمين. تو غریب کی تقسیم بالنسبہ لموضع التفرد فيه، تفرد کی جگہ کے اعتبار سے، یعنی تنہائی اور تفرد کس جگہ پہ ہے، شروع میں ہے یا اثناء سند میں ہے، یہ کہاں ہے غربت، راوی منفرد کہاں ہوتا ہے. ایک کڑی ہے رجال کی، اس میں کئی لوگ ہیں، ابتدائی سند ہے، پھر درمیانی سند ہے، پھر انتہائی سند ہے. تو یہ غربت کہاں ہے؟ یہ اکیلا پن اس کڑی میں پہلے ہے یا بیچ میں ہے؟ اگر پہلے ہے تو اس کا ایک الگ نام رہے گا، اور اگر بیچ میں ہے تو اس کا الگ نام ہے. تو کہتے ہیں قسم یقسم الغریب بالنسبت لموضع التفرد. موضع تفرد کا مطلب ہوتا ہے تنہائی اور تفرد کی جگہ، کہ وہ تنہائی کہاں ہے.
تو دو قسمیں ہیں، غریب کی دو قسمیں ہیں. کیا ہے؟ غریب مطلق اور غریب نسبی. غریب کی دو قسم ہے، غریب مطلق اور غریب نسبی. تو اب اس سے دیکھتے ہیں کیا غریب مطلق کیا ہے. غریب مطلق کی تعریف دیکھیے. جگہ اگر بدلتی ہے تنہائی اور تفرد کی تو گویا کی نام بھی بدل جائے گا، وہ الگ قسم ہو جاتی ہے. تو دو قسم ہے، مطلق اور نسبی. تعریف سے واضح ہو جائے گا. تعریف کیا ہے غریب مطلق کی؟ ہوا ما کانت الغرابۃ فی اصل سندہ. غریب مطلق وہ ہے جس میں غربت اصل سند میں ہو. اصل سند اے ما ينفرد بروایتہ شخص واحد فی اصل سندہ، یعنی اس میں اس کی روایت کرنے میں اصل سند کے اندر کوئی شخص تنہا ہو. اصل سند یعنی صحابی یا تابعی، یہ روایت کے اصل ہیں، انہی سے حدیث آئی ہے امت تک. چاہے صحابی واسطہ بنا ہو چاہے تابعی واسطہ بنا ہو، انہی لوگوں کے ذریعے سے آئی. اگر صحابی یا تابعی اکیلا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ اصل سند کی غربت ہے. اور اصل سند میں اگر غربت اور تنہائی ہے تو اس کا نام غریب مطلق ہے. اور اگر کہیں اور ہے تنہائی تو اس کا نام غریب نسبی. تعریف کیا ہوئی غریب مطلق کی؟ ما کانت الغرابۃ فی اصل سندہ، اصل سند میں اگر غربت اور تنہائی ہے تو وہ غریب مطلق ہے. مثال اس کی ہے انما الاعمال بالنیات، حدیث انما الاعمال بالنیات. تفرد به عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ منفرد ہیں اس کی روایت. بعد میں تعداد بڑھی ہے لیکن شروع ہی میں جو اصل سند ہے یعنی جن کے ذریعے سے حدیث پہنچی ہے وہیں تفرد اور غرابت ہے. هذا وقد يستمر التفرد الى آخر السند، اور یہ تفرد آخری سند تک باقی ہے. وقد يرويه عن ذلك المتفرد عدد من الرواة، اور کبھی کبھی اس غریب روایت کو روایت کرتے ہیں متفرد اکیلے آدمی سے بہت سارے روات. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صحابی تو منفرد ہے یا تابعی اکیلا ہے، لیکن اس اکیلے صحابی یا تابعی سے پوری ایک تعداد، بڑی تعداد راویوں کی روایت کرتی ہے، پھر بھی وہ حدیث غریب ہی کہلاتی ہے، کیونکہ اعتبار قلت کا ہے، کثرت کا نہیں ہے. اچھا، نمبر 2، یہ تو ہو گئی پہلی قسم غریب کی، غریب مطلق. اگر اصل سند میں تنہائی اور غربت ہے تو اس کی مثال ہو گئی انما الاعمال بالنیات. اس سے عمر بن خطاب جو کہ صحابی ہیں وہ تنہا روایت کرتے ہیں. اب غریب نسبی یا فرد نسبی کیا ہے؟ تو پہلے اس کی تعریف کریں گے. ما ہوا ما کانت الغرابۃ فی اثناء سندہ، غریب نسبی یا فرد نسبی وہ ہے جس میں غربت اور تفرد درمیانے سند میں ہو. صحابی اور تابعی نہیں بلکہ درمیانے سند میں اگر غربت ہے تو اسے غریب نسبی کہیں گے. اے ان یرویہ اکثر من راون فی اصل سندہ، یعنی اسے روایت کریں اصل سند میں کئی راوی، ایک سے زائد راوی.
ثم ينفرد بروايته راو واحد عن اولئک الرواة، پھر اس کی روایت میں ایک راوی تنہا ہو جائے، ان راویوں سے روایت کرنے میں وہ راوی تنہا ہو جائے۔ اللہ کے رسول سے کئی لوگوں نے سنا ہے، کئی لوگوں نے روایت کیا ہے، اصل سند میں کئی راوی ہیں، لیکن بعد میں ان راویوں سے کوئی ایک راوی روایت کرے اور وہ تنہا ہو۔ اس کی مثال ہے حدیث مالک عن الزہری عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وعلى رأسه مغفر۔ تو مالک کی حدیث ہے، وہ زہری سے روایت کرتے ہیں، وہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی مکہ میں داخل ہوئے اور آپ کے سر پر مغفر تھا۔ مغفر یعنی جو ہیلمٹ ٹائپ کا ہوتا ہے، سر پہ لگاتے تھے تاکہ سر محفوظ رہے غزوات میں۔ تفرد به مالک عن الزہری، تو مالک منفرد ہیں اسے امام زہری سے روایت کرنے میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ہے یہ تفرد آخر جو ہے اثناء سند میں ہے، اصل سند میں نہیں ہے۔ اچھا، اب تیسری چیز، تیسرا نقطہ کیا ہے؟ سبب التسمیہ، اس کا نام رکھنا یا اس کے نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ سمی هذا القسم بالغریب النسبی، اسے غریب نسبی اس لیے کہا جاتا ہے لأن التفرد وقع فيه بالنسبة الى شخص معین، اس لیے کہ تفرد اس میں ہوتا ہے شخص معین کی طرف، شخص معین کی طرف نسبت کی، تفرد کی نسبت ہوتی ہے، یعنی منسوب، تفرد منسوب ہوتا ہے، اس کی نسبت ہوتی ہے ایک معین شخص کی طرف۔ لہذا جب ایک متعین راوی ہے جو تنہا ہے اسے روایت کرنے میں، تو اب اس تفرد کی جو نسبت ہے ایک متعین شخص کی طرف ہے، لہذا وہ غریب نسبی ہو گئی۔ اگر معین شخص کی طرف تفرد کی نسبت ہو تو غریب نسبی، اسی وجہ سے اس کا نام غریب نسبی رکھا گیا یا فرد نسبی رکھا گیا۔ تو غریب مطلق اور غریب نسبی، غریب کی دو قسم ہیں۔ غریب مطلق اگر اصل سند میں تفرد ہو تو غریب مطلق ہے، جیسے انما الاعمال بالنیات والی حدیث۔ اور غریب نسبی اگر اثناء سند میں غربت اور تفرد ہے تو غریب نسبی ہے، جیسے مالک کی حدیث مالک عن الزہری عن انس عن النبی۔ نام کیوں رکھا گیا اس کا غریب نسبی؟ اس لیے کہ اس میں ایک معین شخص کی جانب تفرد کی نسبت ہوتی ہے۔ پانچواں نقطہ ہے من انواع الغریب النسبی، اب یہ دائرہ بڑھتے جا رہا ہے، غریب، پھر غریب کی قسم، پھر اس کے بعد غریب کے قسم کی قسم۔ غریب کی دو قسم ہو گئی، غریب مطلق اور غریب نسبی۔ اب کہہ رہے ہیں غریب نسبی کی قسمیں ہیں کچھ، هناك انواع من الغرابة او التفرد يمكن عدها من الغريب النسبي لأن الغرابة فيها ليست مطلقة وإنما حصلت الغرابة فيها بالنسبة إلى شخص معين وهذه الأنواع هي، کہتے ہیں غرابت کی کئی قسمیں ہیں، یا اب تفرد، غرابت یا تفرد کی کئی قسمیں ہیں، ہونا کا انواع، کئی قسمیں ہیں یہاں غرابت یا تفرد کی، جن کا گننا ممکن ہے، یمکن عدھا،
غریب نسبی میں سے جن کا شمار کرنا ممکن ہے، جن کی قسمیں بتانی ممکن ہے، اس لیے کہ تفرد اور غرابت اس میں مطلق نہیں ہوتی ہے بلکہ معین ہوتی ہے۔ کسی شخص معین کی جانب غربت کی نسبت ہوتی ہے، تفرد کی نسبت ہوتی ہے، لہذا اس کی کچھ انواع ہیں، اور وہ انواع یہ یا تو کبھی کسی شہر کی طرف نسبت ہو جاتی ہے، یا کبھی کسی آدمی کی طرف نسبت ہوتی ہے، یا کسی قبیلے کی طرف نسبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ نسبتیں کہیں بھی ہو سکتی ہیں، یا کسی طبقے کی طرف کبھی نسبت ہو جاتی ہے۔ لہذا غریب نسبی نسبت کئی طرح کی ہو سکتی ہے۔ نسبت شہر کی طرف ہو سکتی ہے، اہل مکہ، اہل شام، نسبت کسی قبیلے کی طرف ہو سکتی ہے، یا نسبت کسی بستی اور علاقے کی طرف ہو سکتی ہے، اہل کوفہ، اہل بصرہ۔ تو یہ نسبتیں کئی طرح کی ہو سکتی ہیں، لہذا غریب نسبی کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے تفرد ثقۃ بروایت الحدیث، کہ ثقہ منفرد ہو حدیث روایت کرنے میں، جیسے محدثین کا قول ہے لم یروہ ثقۃ الا فلان، کہ اس حدیث کو کسی ثقہ نے نہیں روایت کیا ہے سوائے فلاں کے، یعنی سوائے ایک ثقہ ہے راوی کے، اور کسی نے اسے نہیں روایت کیا ہے۔ تو روایت حدیث میں تفرد کسی ثقہ کی نسبت سے ہو سکتی ہے، جیسے محدثین یہ کہتے ہیں کہ لم یروہ ثقہ الا فلان، کسی ثقہ نے نہیں روایت کی ہے سوائے فلاں ثقہ راوی کے۔ نمبر دو، دوسری قسم ہے تفرد نسبی یا غریب نسبی کی، تفرد راو معین عن راو معین فقولہم تفرد به فلان عن فلان، کہ جس تفردہ کہ جس کی روایت میں کوئی معین راوی منفرد ہو کسی معین راوی سے، کوئی معین راوی ہو کسی معین راوی سے منفرد ہو، جیسے محدثین کا قول تفرد به فلان عن فلان، کہ اس روایت کو بیان کرنے میں فلاں فلاں سے منفرد ہے، فَإِنْ كَانَ مَرْوِيًّا مِّنْ وُجُوهٍ أُخْرَى عَنْ غَيْرِهِ، اگرچہ وہ کسی اور سے دوسرے وجوہ سے مروی بھی ہو اور کسی سند سے وہ روایت آئی بھی ہو۔ تیسری قسم ہے تفرد اہل بلد او اہل جہت کقولہم، کسی شہر والے منفرد ہوں یا کسی جہت اور سمت والے، خاص علاقے والے، جیسے ان کا قول ہے تفرد به اہل مکہ، یا تفرد به اہل الشام، یا تفرد به اہل الحجاز۔ تو یہ اس طرح کا تفرد بھی ہوتا ہے کہ اہل مکہ اسے روایت کرنے میں منفرد ہیں، یا اہل شام اسے روایت کرنے میں منفرد ہیں، اہل حجاز اسے روایت کرنے میں منفرد ہیں۔ اور اس کے بعد چوتھی قسم کیا ہے، تفرد اہل بلد او جہت عن اہل بلد او جہت اخرى، کہ کسی خاص شہر والے منفرد ہوں یا خاص جہت اور سمت والے، عن اہل بلد او جہہ اخرى، کسی خاص شہر والے کسی خاص شہر والے سے روایت کرتے ہوں اور منفرد ہوں، جیسے ان کا قول ہے تفرد به اہل البصرہ عن اہل المدینہ، یا تفرد به اہل الشام عن اہل الحجاز، کہ بصرہ والے منفرد ہیں مدینہ والوں سے روایت کرنے کے سلسلے میں۔
یا شام والوں نے اہل حجاز سے روایت میں یا شام والے منفرد ہیں اہل حجاز سے روایت کرنے میں، تو تفرد ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فلاں شہر والے فلاں سے روایت میں منفرد ہیں، اور ایک تفرد یہ ہے کہ فلاں شہر والے اس کے روایت کرنے میں منفرد ہیں، لیکن کس سے یہ معین نہیں ہے۔ جیم میں جو تیسری قسم ہے تو فلاں شہر والے منفرد ہے ایسے روایت کرنے میں، لیکن کس سے روایت کرنے میں منفرد ہیں یہ معین نہیں ہے۔ اور چوتھی قسم میں معین ہے کہ بصرہ والے مدینہ والوں سے روایت کرنے میں منفرد ہیں، یا شام والے حجاز والوں سے روایت کرنے میں منفرد ہیں۔ غریب نے پریشان کر دیا ہے سب کو، تھک گئے، کافی لمبا ہو گیا۔ چلو چھٹا نقطہ دیکھتے ہیں آخری، تقسیم آخر لہ، اس کی ایک اور تقسیم ہے۔ قسم العلماء الغریب من حیث غرابت السند او المتن الى، علماء کرام نے غریب کو تقسیم کیا ہے سند کی غرابت اور متن کی غرابت کے اعتبار سے بھی، سند کے لحاظ سے اور متن کے لحاظ سے غربت کو دیکھتے ہوئے اس کی دو قسمیں بتائی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ غریب متنن و اسنادن، یعنی متن اور سند دونوں لحاظ سے غربت ہے۔ وہ الحدیث الذی تفرد بروایت متنہ راو واحد، کہ یہ وہ حدیث ہے جس کے متن کی روایت میں کوئی راوی منفرد ہو۔ اور دوسری قسم ہے غریب اسنادن، بس لا متنن، متنن اور اسنادن غریب، اور صرف اسنادن غریب۔ تو متنن اور اسنادن غریب کون سی ہے؟ جس کے متن کی روایت میں کوئی راوی منفرد ہو، اور اسنادن ہے کہ جس کی سند میں کوئی راوی منفرد ہو، سند کی روایت میں، یا جس کے سند میں صرف تنہائی ہو، جیسے کہ حدیث روا متنہ جماعت من الصحابہ، جیسے وہ حدیث جس کے متن کو صحابہ کی ایک جماعت نے روایت کیا ہو، اور انفرد واحد بروایتہ عن صحاب آخر، اور کوئی کسی اور صحابی سے روایت میں منفرد ہو۔ وفیہ یقول الترمذی، اور اسی روایت کے بارے میں ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں غریب من ھذا الوجہ، کہ اس سند سے، اس طریق سے غربت ہے، باقی اور یہ غربت نہیں ہے، اس لیے کہ اسے صحابہ کی جماعت روایت کر رہی ہے۔ تو یہاں یہ ہے کہ کچھ علماء نے سند اور متن دیکھتے ہوئے تقسیم کیا ہے غریب کو۔ اگر متن کی روایت میں کوئی راوی منفرد ہے تو وہ متنن اور اسنادن غریب ہے، اور ایک تقسیم ہے اسنادن غریب ہونا، متنن نہیں۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس کے متن کو تو کئی لوگوں نے روایت کیا ہو، لیکن اسی روایت کو کوئی راوی کسی اور صحابی سے اکیلے روایت کرے، تو متن میں تو کئی لوگ ہو گئے، لیکن ایک جو دوسرے طریقے سے روایت کر رہا ہے اس میں غربت ہے۔ اچھا، اب ساتواں پوائنٹ بھی دیکھ لیتے ہیں، جب اس میں قدم رکھ ہی دیے ہیں وادی پرخار میں، تو اب دیکھیے من مضان الغریب، یہ غریب ملیں گے کہاں، غریب روایتیں ملیں گی کہاں؟ مضان یعنی ملنے کی جگہ، اے مکان وجود امثلہ کثیرہ لہ، تو مکان وجود، مضان الغریب کا مطلب ہے مکان وجود، یہ کہاں ملیں گی؟ تو ان کے ملنے کی جگہیں اس کی کئی ایک ہیں، اور مثال کے طور پر یہاں دیا ہے مسند البزار ہے،
اس میں غریب روایتیں مل جائیں گی. ایسے ہی معجم الاوسط ہے طبرانی کی، یہ بھی غریب روایتیں اس میں بھی دستیاب ہیں. اور آٹھواں اور آخری نقطہ ہے اشہر المصنفات فی. اس سلسلے کی جو مشہور ترین کتابیں ہیں وہ کیا ہیں؟ غرائب مالک دارقطنی کی. دوسری کتاب ہے الافراد، یہ بھی دارقطنی کی ہے. اور تیسری ہے السنن التي تفرد بكل سنت منها اہل بلدہ، ابو داؤد سجستانی کی ہے. تو یہ تین کتابیں ہیں غریب روایتوں سے متعلق. اور غریب روایتیں اور روایتوں کا مزان یعنی ملنے کی جگہیں مسند البزار اور معجم الاوسط. غریب نسبی کی قسمیں، غریب نسبی کی قسمیں، اور پھر غریب کی قسم مطلق اور نسبی، اور اسی طریقے سے غریب کی تعریف اور غریب کا ایک اور تسمیہ یعنی قسم، نام اس کا تسمیہ یعنی نام. تو یہ چیز آج ہم لوگ پڑھے ہیں. اب آپ غریب میں اتنا یاد رکھیں کہ غریب وہ روایت ہے جسے کسی زمانے میں ایک ہی راوی نے روایت کیا ہو، اور اس کے بعد اسے فرد بھی کہتے ہیں. اور غریب کی قسمیں دو ہیں، غریب مطلق اور غریب نسبی. غریب مطلق وہ ہے اگر اصل سند میں غربت ہو، کوئی صحابی اکیلا ہو تو وہ غریب مطلق ہے. اور غریب نسبی وہ ہے کہ اثناء سند میں غربت اور تفرد ہو. اس کے بعد غریب نسبی کی چار قسمیں یہاں بتایا ہے کہ سکہ راوی حدیث کی روایت کرنے میں منفرد ہو، یا کوئی معین راوی کسی معین راوی سے روایت کرنے میں منفرد ہو، یا کسی شہر والے منفرد ہوں اس روایت کو روایت کرنے میں، یا کسی شہر والے کسی معین شہر والے سے روایت کرنے میں منفرد ہوں. ایک تقسیم اور ہے متن اور سند دیکھتے ہوئے دو تقسیم ہے، غریب متنن اور سندن یا اسنادن، اور غریب اسنادن. غریب ملنے کی جگہیں مسند البزار اور معجم الاوسط، اور غریب کے تعلق سے مشہور مصنفات غرائب مالک، الافراد اور السنن التي تفرد بكل سنت منها اہل بلدہ. یہ ہے غریب کی کہانی. اب اس کا آپ لوگ اچھے سے مراجعہ کریں، اور کوئی اگر اشکال ہو تو کل کے درس میں انشاءاللہ آپ لوگ اگلی گھنٹے میں پوچھ سکتے ہیں.